السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رائزیک کیپسول کے بارے میں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کی یوزز کیا ہے، اس کی ڈوز کتنی ہے، اس کی سائیڈ ایفیکٹس کون سے ہیں اور یہ دوسرے میڈیسن کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کر سکتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو مکمل اور درست معلومات مل سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمپنی کے۔ رائزیک کیپسول پاکستان کی مشہور کمپنی گیٹس فارما کا برانڈ ہے جو اپنی ادویات دنیا کے 45 سے زیادہ ممالک میں برآمد کرتی ہے۔ اس کی جنیرک دوا اومیپرازول ہے جو معدے میں تیزاب کی زیادتی کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا کیپسول کی شکل میں دستیاب ہے۔ اس میں 20 mg اور 40 mg کیپسول اویلیبل ہوتے ہیں۔ چونکہ اومیپرازول ایک ایسڈ لیبائل دوا ہے، یعنی یہ ایسڈ میں خراب ہو جاتی ہے، اس لیے اسے انٹیرک کوٹڈ کیپسول کی صورت میں تیار کیا گیا ہے تاکہ یہ معدے کے تیزاب سے محفوظ رہے اور آنتوں میں مؤثر طور پر جذب ہو سکے۔ کانی کا اس کے جذب پر اثر معمولی ہوتا ہے، تاہم بہتر اثر کے لیے یہ دوا خالی پیٹ کھانے سے تقریباً 30 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹہ پہلے لی جانی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں رائزیک کے میکینزم آف ایکشن کے بارے میں۔ اس میں موجود اومیپرازول معدے میں موجود ایک خاص انزائم کو بلاک کرتا ہے جسے پروٹون پمپ یا ہائیڈروجن پوٹاشیم ایٹیپیز کہا جاتا ہے۔ یہ دوا اس پمپ کو مستقل طور پر بند کر دیتی ہے۔ جب یہ چینل بند ہو جاتا ہے، ایسڈ کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں رائزیک کیپسول کی استعمال کے بارے میں۔ یہ دوا ان تمام بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے جن کا تعلق معدے میں تیزاب کی زیادتی سے ہو۔ گرڈ یا ایسڈ ریفلکس یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں معدے کے تیزاب اوپر غذائی نالی میں آ جاتے ہیں، جس سے سینے میں جلن، کٹے ڈکار اور حلق میں تیزابیت محسوس ہوتی ہے۔ گیسٹرک اینڈ ڈیوڈینل السر یعنی معدے یا آنتوں کے اندر زخم بن جانا۔ رائزیک ان زخموں کو بھرنے میں مدد دیتا ہے اور نئے السرز بننے سے روکتا ہے۔ NSAID انڈیوسڈ السر کچھ پین کلرز جیسے آئیبوپروفین یا ڈکلوفینیک کے طویل استعمال سے بھی السر ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں حفاظتی طور پر رائزیک تجویز کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ دوا منہ کی چالیوں میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ تیزابیت کی وجہ سے زیادہ خراب ہو جائے۔ ایچ پائلوری انفیکشن یہ ایک ایسا جراثیم ہے جو معدے کے چالیوں کی ایک عام وجہ بنتا ہے۔ اس کے علاج میں رائزیک اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ دیا جاتا ہے تاکہ انفیکشن مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ زولینگر ایلیسن سنڈروم یہ ایک نایاب بیماری ہے جس میں معدہ ضرورت سے زیادہ تیزاب پیدا کرتا ہے۔ رائزیک اس اضافی تیزاب کو قابو میں رکھنے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ ڈسپیپسیا یعنی بدہضمی، پیٹ پھولنا، بھاری پن یا اپر اسٹمک میں درد ایسے علامات میں آرام اور سکون فراہم کرتا ہے۔ ایسپریشن پریونشن کبھی کبھار آپریشن یا سرجری کے دوران تیزاب لنگز میں نہ جائے، اس مقصد کے لیے بھی رائزیک استعمال کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر رائزیک ایک ایسی دوا ہے جو معدے کے تیزاب سے جڑی تمام تکالیف میں مؤثر ہے اور مریض کو راحت، تحفظ اور بہتر ہاضمہ فراہم کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں رائزیک کیپسول کی ڈوز کے بارے میں۔ گرڈ یا ریفلکس میں عام طور پر روزانہ 20 ملی گرام دی جاتی ہے۔ علاج کا دورانیہ 4 سے 8 ہفتے۔ معدے یا آنتوں کے السر میں روزانہ 20 ملی گرام دی جاتی ہے 4 سے 8 ہفتے تک۔ اگر السر زیادہ شدید ہو
تو 40 ملی گرام دی جا سکتی ہے۔ پین کلر سے بننے والے السر کی علاج اور بچاؤ دونوں کے لیے روزانہ 20 ملی گرام دی جاتی ہے۔ ایچ پائلوری انفیکشن میں اینٹی بایوٹکس کے ساتھ 20 mg روزانہ 1 ہفتے تک دی جاتی ہے۔ زولنگر ایلیسن سنڈروم میں شروعات 60 ملی گرام روزانہ سے ہوتی ہے اور ضرورت کے مطابق 20 سے لے کر 120 ملی گرام تک دی جا سکتی ہے۔ ڈسپیپسیا یعنی بدہضمی میں عام طور پر 10 سے 20 ملی گرام روزانہ 2 سے 4 ہفتے تک دی جا سکتی ہے۔ سرجری کے دوران اسپریشن روکنے کے لیے آپریشن سے پہلے 40 mg دی جاتی ہے۔ جگر کے مریضوں میں زیادہ سے زیادہ خوراک 20 ملی گرام روزانہ ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں رائزیک کیپسول کی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ عام سائیڈ ایفیکٹس میں سر درد، ڈائریا اور پیٹ درد شامل ہے۔ لمبے عرصے تک استعمال سے جسم میں کیلشیم، وٹامن B12 اور میگنیشیم کی کمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے اور فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوا انفیکشن کا رسک بھی بڑھا سکتی ہے، جیسے نمونیا، سی ڈیفیسائل انفیکشن اور دیگر آنتوں کی انفیکشن۔ ہارمونل اثرات میں گیسٹرین ہارمون کو بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے دوا بند کرنے کے بعد کچھ وقت کے لیے تیزابیت واپس آ سکتی ہے، جسے ایسڈ ریباؤنڈ کہتے ہیں۔ یہ تھے رائزیک کیپسول کے اہم سائیڈ ایفیکٹس۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ رائزیک کیپسول کن کن دواؤں کے ساتھ انٹریکشن کر سکتا ہے۔ کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کی ایبزارپشن کے لیے ایسیڈک انوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ رائزیک ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے، اس لیے ان دواؤں کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایٹراکونازول، کیٹوکونازول اور پوساکونازول یہ اینٹی فنگل دوائیاں ہیں۔ رائزیک جگر کی ایک خاص انزائم سائٹوکروم 2C19 سے میٹابولائز ہوتا ہے، اس لیے جو دوائیں اسی راستے سے گزرتی ہیں ان کی سطح خون میں بڑھ سکتی ہے، جیسے کلومیپرامین، ایمیپرامین، سیٹالوپرام، ڈائزیپام اور پیناٹائن۔ یہ اینزولیٹک اور اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں ہیں۔ ایسی کیسز میں ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کچھ دوائیں رائزیک کی لیول کو خود ہی بڑھا دیتی ہے، جیسے کلیریتھرومائسین اور ووریکونازول۔ رائزیک کیپسول کے استعمال سے ایک اینٹی وائرل ڈرگ ہے ایٹازاناویر، اس کی مقدار خون میں کم ہو جاتی ہے، اس لیے رائزیک کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے یا ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیا جائے۔ کلوپیڈوگریل خون کو پتلا کرنے والی دوائی ہے۔ رائزیک اس کا اثر کم کرتی ہے، لہذا اس کمبینیشن کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ رائزیک کیپسول ڈیجاکسین کی مقدار خون میں بڑھاتی ہے، مانیٹرنگ ضروری ہے۔ ٹیکرولیمس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے بلڈ لیول اور کڈنی فنکشن دونوں کی مانیٹرنگ ضروری ہے۔ میتھوٹریکزیٹ ایک اینٹی کینسر دوائی ہے۔ رائزیک اس کی سطح بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے، اس لیے بعض اوقات رائزیک کو ٹیمپرلی روکنا پڑتا ہے، یعنی رائزیک کیپسول لیتے وقت یہ خاص انٹریکشن ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھا مکمل ریویو اومیپرازول رائزیک کیپسول کا، جس میں ہم نے اس کے استعمال، ڈوز، سائیڈ ایفیکٹس اور ڈرگ انٹریکشن کے بارے میں بات کی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید ایسے معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے۔ شکریہ۔